اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ الاحزاب رکو نمبر 7 صفحہ نمبر 68 تا 70 اسلامیات جماعت نہم مدہم کے لیے مشترکہ سبق، اور آپ کی معلمہ مصرانہ ساجد آپ سے مخاطب ہیں۔ اس رکوع میں اسٹارٹ میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے اور آنے کے حوالے سے کچھ آداب مومنین کو سکھائے گئے ہیں، اور انہیں پابند بنا دیا گیا ہے کہ ان احکامات کی پابندی ان کے لیے لازمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوتا ہے تو ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، اور اس ولیمے کی دعوت میں صحابہ اکرام شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلے سے چلے جائیں، دعوت کے ٹائم سے پہلے، اور کچھ دیر بات میں بھی بیٹھے رہتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں اٹھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں، اور مسائل جو درپیش ہوتے ہیں ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ضرورت محسوس ہوتی ہے، کچھ حاجت محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے اپنی حاجت کا ذکر نہیں کرواتے، کیونکہ آپ شرم و حیا کا پیکر ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کی ہر کیفیت سے باخبر ہے، اس لیے صحابہ اکرام کو متنبہ کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بے انتہا مصروف انسان ہیں، ان کے پاس فالتو بیٹھ کر باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا ان کے ٹائم کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان اوقات میں جایا جائے جس وقت جس کام کے لیے انہیں بلایا جائے، اور یعنی اس حد تک پابند کر دیا گیا کہ اگر کھانے کی دعوت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ 12 بجے کھانا ہوگا، تو آپ نے 12 بجے وہاں پہنچنا ہے اور فٹافٹ کھانا کھا کے فوری طور پر وہاں سے نکل جانا ہے، کیونکہ لمحے بھر کی تاخیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جو خواتین ہیں، چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں یا دختران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کے مرتبے کے حوالے سے ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو، جب کسی کام کی ضرورت کے تحت تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہو تو بلا دروازہ کھٹکھٹائے، بلا دروازے سے آواز دیے تم نے ان کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے۔ جس کام سے گئے ہو، جو ضرورت ہے، اسے پردے کے پیچھے سے طلب کرنا ہے، اور پردے کے پیچھے ہی سے بات کر کے واپس آ جانا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ بے پردگی کی صورت میں ہونے والے، دل میں آنے والے برے خیالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کی عزت اور حرمت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، اور ان کی پاکیزگی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اور ذرا سی بھی میل اگر کسی کے دل میں آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں، تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ہستی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور ان کے شایان شان نہیں ہے۔ پھر مزید تاکید کر دی گئی کہ ان ازواج مطہرات کی عزت و حرمت تو اس حد تک ہے کہ آپ نے کبھی یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا میں نہ رہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی بھی زوجہ کو اپنے نکاح سے خارج کر دیتے ہیں، یعنی طلاق دے دیتے ہیں، تو کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ سے وہ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ انہیں امت کی مائیں قرار دے دیا گیا، اور جس طرح ماؤں سے نکاح کرنا گناہ کے مترادف ہے، اسی طرح سے امہات المومنین کے بارے میں سوچنا بھی گناہ کے مترادف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم ظاہر کر دیتے ہو، میں ہر چیز سے باخبر ہوں۔ اس کے بعد اسی رکوع میں پردے کے حوالے سے احکامات آتے ہیں۔ محرم و نامحرم کی شناخت واضح الفاظ میں کروا دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ عورتوں پر جن لوگوں سے پردہ
کرنا لازمی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، وہ ہیں ان کے والد، وہ ہیں ان کے بھائی، وہ ہیں ان کے بیٹے، اور ان کے ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے وغیرہ. یہ وہ مرد حضرات ہیں جو تمام خواتین کے لیے محرم ہیں، اور ان سے اگر خواتین پردہ نہ کریں تو اس میں کچھ گناہ نہیں. اس کے علاوہ باقی اور جو بھی رشتہ دار ہیں ان سب سے پردہ کرنا مسلمان مومن عورتوں کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوف خدا کا ذکر فرما دیا کہ وہ ہر کام کے لیے اللہ کے معاملات سے ڈرتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اسی رکوع میں آگے جو ذکر ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی شان و عظمت بیان کرنے کا. دراصل ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ میرا نبی تو وہ عظیم اعلیٰ مرتبت ہستی ہے کہ جس پر درود و سلام میں بذات خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے روزانہ معمول کے مطابق بھیجتے ہیں. تو مومنین کو حکم ہو رہا ہے کہ تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ تم میرے اس عظیم المرتبت ہستی والے نبی پر تم بھی درود و سلام بھیجا کرو اگر تم اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم میں سے جو بھی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والے معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے لعنت بھیج کرتا ہے اور اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اور جو وہ لوگ بلا سبب ایسے لوگوں پر کوئی ایسے گناہ کا الزام لگاتے ہیں جو اس نے نہیں کیا، جسے ہم تہمت کہتے ہیں، تو ایسے شخص کو جو تہمت باندھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی خبر دی ہے اور اس کو صریح گناہ قرار دیا ہے. اور وہ شخص، اس کا ٹھکانہ، اس کی آخرت دراصل روز قیامت جو دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، سب سے نچلا طبقہ ہوگا جہاں منافقین رکھے جائیں گے، وہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ بنایا جائے گا. اس لیے بیٹا ہم سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کسی ایسے گناہ کے حوالے سے کسی کو بہتان نہ باندھیں جو اس نے نہیں کیا ہو، ورنہ ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ہمارا شمار منافقین کے درجات میں کر دیا جائے گا. اس لیے اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے جائیں. اچھا، اب آپ سب کی آسانی کے لیے ہم اپنے سبق کو جس طرح سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کے ذریعے، نکات کے ذریعے آپ کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، تو ہماری اگلی سلائیڈ ہے ذہنی خاکہ، جس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے نکات کے ذریعے آپ کے سبق کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے. پہلا نقطہ ہے ہمارا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں آداب کا ذکر، جیسا کہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ان کے گھر آنے جانے کے کیا آداب ہیں. دوسرا نقطہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والی باتوں سے احتیاط کا حکم، یعنی ایسی کوئی گفتگو نہ کریں، ایسا کوئی گمان اپنے دل میں نہ لائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنے. تو زندگی میں کے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احتیاط لازمی قرار دے دی گئی. نمبر 3 پوائنٹ ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے گفتگو کے آداب، یعنی انہیں عام خواتین نہ سمجھا جائے بلکہ ان کی عظمت، ان کے مرتبے اور ان کی شان و عظمت کو جانتے ہوئے اسی لحاظ سے ان سے گفتگو کی جائے، اور نہ صرف گفتگو کی جائے بلکہ اپنے دل و دماغ کے ہر گمان کو پاک و صاف رکھا جائے ہر برے خیال سے. ابھی اگلا پوائنٹ ہے ہمارا ازواج مطہرات کی شان و عظمت اور ان کے بلند مرتبے کا بیان، کہ وہ ان کو درجہ اللہ نے دے دیا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، ہم تمام مومنین کے لیے امت کی ماؤں کا، لہٰذا انتہائی بلند مقام ہو گیا ان کا. پھر اگلا نقطہ ہے ہمارا کسی بھی قسم کے معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کا تذکرہ اور اس کے خبیر و بصیر ہونے کی وضاحت، یعنی بحیثیت مسلمان ہمیں یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شان قدرت رکھنے والا ہے، ہر طرح کی باتوں کی خبر رکھنے کی، ہر قسم کی باتوں کو جان لینے کی، تو وہ صرف اور صرف ذات واحد اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہم اس سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پھر سکوع میں اگلا نقطہ جو بیان ہوا وہ محرم رشتوں کی وضاحت کے حوالے سے ہے، جس سے بتا دیا گیا کہ کون لوگ ہم مومن عورتوں کے لیے
محرم ہیں اور کون لوگ نامحرم ہیں، محرم کے ساتھ ہمارا ربط و ضبط کیسا ہونا چاہیے، اور نامحرم کے حوالے سے ہمیں کن قسم کی احتیاط کا سامنا کرنا ہوگا، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے ہمارا بحیثیت نبی رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی اہمیت کی وضاحت۔ جیسا کہ آیت میں بیان ہوا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ہم اور ہمارے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس نبی پر اللہ اس کے فرشتے روزانہ کے معمول کے مطابق درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس نبی کی عظمت اور اس کا بلند اور اعلیٰ شان کیا ہوگی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی صورت کسی مومن کو اجازت نہیں کہ وہ ان کو ایذا پہنچائیں اور کسی قسم کی تکلیف دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض لازم ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف اور ایذا دینے والے معاملات سے بچا کر رکھنا ہے، تاکہ ہم اللہ کی طرف سے ملنے والے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس کا آخری نقطہ اس حقوق کا تہمت اور بہتان کے حوالے سے ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے صریح گناہ بیان کیا ہے اور سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہتے ہیں، اپنے انجام کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل سے اپنے تمام معاملات کو درست رکھیں گے۔ بیٹا اس کے ساتھ ہی ہماری اگلی سلائیڈ شروع ہوتی ہے تحریری کام کی۔ تحریری کام کا سوال نمبر 1 ہے، جس طرح ایک بات واضح کرتی چلوں، جو کاپیاں ہم چیک کر رہے ہیں اس میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بچے بات کو سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور جس طرح ان کو سمجھایا جا رہا ہے، کہا تاکید کی جا رہی ہے، اس طرح کام نہیں کر رہے۔ دیکھیے بیٹا، سب سے پہلے آپ نے رکوع جیسے ہی آپ کا شروع ہوتا ہے تو ٹائٹل پیج کے لیے آپ نے ذہنی خاکے کو اپنا ٹائٹل پیج بنا لینا ہے۔ وہاں واضح ہو جائے گا کہ آپ کا کون سا رکوع شروع ہوا اور اس رکوع میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا کام اس رکوع کے حوالے سے آ جائے گا، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر دیے گئے الفاظ کے معنی خوشخط تحریر کیجئے اور یاد کیجئے۔ یاد کرنا آپ کے لیے آپ کے مستقبل میں آپ کے کام آئے گا، آپ کو پریشانی سے بچائے گا۔ پھر سوال نمبر 2 میں آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ ہیں 3 سوالات دیے گئے ہیں اس چیپٹر میں۔ سوالات کیا ہیں؟ نمبر 1 سوال ہے، ان آیات میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا ادب سکھایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد بیٹا آج آپ کا آ جاتا ہے جائزہ۔ جائزے میں آپ کی 3 آبجیکٹیو ہیں، اور آپ نے ان کو جو چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو بہت اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور سمجھ کر کام کرنا ہے۔ پہلا اور کریکٹ فارم میں آنا ہے، کیونکہ اس میں ہم آپ کی مارکنگ کریں گے، کیونکہ یہ آپ کا چیک آؤٹ ہوگا کہ آپ نے سبق کو سمجھا، پڑھا، سنا یا نہیں سنا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہماری اگلی سلائیڈ ہے جوابی کاپی کی، جو ہم نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر تحریر کر دیے ہیں جوابات، تاکہ آپ کے جوابات میں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی مسٹیک آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اس طرح سے ہم نے آپ کا سارا کام مکمل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔